بچوں تم نے ہاتھی دیکھا ہی ہوگا، پرانے زمانے میں ہاتھی صرف جنگلوں میں رہتے تھے، آج کل ہم ہاتھی کو چڑیا گھروں میں دیکھ سکتے ہیں، چڑیا گھروں میں دیکھ سکتے ہیں، یا کسی نے پالا ہوا ہے اور کہیں لے کر جا رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاتھی بہت بڑا کام کا جانور ہے، ہاتھی بہت بڑا کام کا جانور ہے۔ ہاتھی کی 2 آنکھیں ہوتی ہے، اس کے 2 بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، 4 ٹانگیں ہوتی ہے۔ یعنی اس لیسن میں پورے ہاتھی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہاتھی سے انسان کیا کیا فائدہ اٹھاتا ہے اور ہاتھی کے اندر کیا کیا خوبی ہے، کیا کیا خرابی ہے، اور ہاتھی کے جسم سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے، اور اس کے اعضاء سے انسان کو کیا کیا کام آتا ہے۔ وہ ہاتھی کے بارے میں خوبی بتایا گیا ہے اس لیسن کے اندر کہ 4 ٹانگیں ہوتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی سونڈ ہوتی ہے، ہاتھی کی سونڈ بہت مضبوط ہوتی ہے، سونڈ ہاتھی کے لیے بہت کام کی چیز ہوتی ہے، اسی سے ہاتھی اپنے ہاتھوں کا کام بھی لیتا ہے۔ سونڈ گویا کہ ہاتھی کا ایک ہاتھ ہے، وہ اس کے ذریعہ لکڑی کے بڑے بڑے لٹھوں کو اٹھاتا ہے۔ وہ کھانے کی چیزیں مثلا گنا، درختوں کی چھوٹی ٹہنیاں، پتے وغیرہ بھی سونڈ ہی سے اٹھاتا ہے۔ وہ سونڈ ہی سے طرح طرح کی چیزیں، مختلف قسم کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے اور اس میں پانی بھر کر نہانے کا کام بھی کرتا ہے۔ ہاتھی کے دانت 2 طرح کے ہوتے ہیں، ہاتھی کے دانت کہاوت ہے نا، ہاتھی کے 2 دانت، کھانے کے الگ اور دکھانے کے الگ۔ تو یہ ہاتھی کے دانت 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے استعمال میں لانے والے ہوتے ہیں اور کچھ دکھانے کے ہوتے ہیں۔ ہاتھی کے 2 باہر کے دانت بہت قیمتی اور کام کے ہوتے ہیں، جو باہر دکھتا ہے دانت وہ بہت قیمتی اور کام کے ہوتے ہیں۔ ہاتھی 2 رنگوں کا ہوتا ہے، ایک رنگ سفید اور دوسرا سرمئی رنگ کا۔ سفید رنگ کا ہاتھی کہاں ملتا ہے؟ افریقہ میں زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ سفید رنگ کا ہاتھی افریقہ کے جنگلوں میں خوب پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی برما میں بھی کافی تعداد میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوسرا رنگ سرمئی رنگ کا ہاتھی تو عام طور پر ہر جگہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ہمارے ملک یعنی ہندوستان میں بھی سرمئی رنگ کا ہاتھی پایا جاتا ہے، یعنی موجود ہے۔ ہاتھی بہت طاقتور جانور ہے، اس کا غصہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ غصے میں آ جائے تو جنگل کے جنگل اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس لیے مہاوت لوگ ہاتھی سے بڑے پیار سے کام لیتے ہیں۔ مہاوت کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھی کو رکھتا ہے، جو اس کا دیکھ ریکھ کرتا ہے، یعنی ہاتھی کا چرواہا کو کیا بولتے ہیں؟ مہاوت۔ تو اسے پیار سے کام لیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب ٹینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو ٹینکوں کا کام بھی ہاتھیوں سے لیا جاتا تھا۔ جس راجا یا ملک کی فوج میں جتنے زیادہ ہاتھی ہوتے تھے اتنی ہی اس کی جیت کی امید زیادہ ہوتی تھی۔ ایشیا کے ملکوں میں راجا، مہاراجا اور نواب لوگ اسے اپنے جلوس کی شان اور شوکت بڑھانے کے لیے بھی پالتے تھے۔ ہاتھی کو بڑی جلدی سے سدھایا جا سکتا ہے، یعنی ہر ایک چیز سکھایا جا سکتا ہے۔ اس کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی اس کی یادداشت میموری بہت اچھی ہوتی ہے، اسی لیے ہاتھی شکاریوں کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ راستہ نہیں بھولتا ہے، گھنے جنگلوں میں بڑی احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، راستے میں خطرہ ہو تو پہچان لیتا ہے اور مڑ کر دوسرا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ جنگلی ہاتھی عام طور پر جنگل میں اکیلا رہتا ہے، مگر کھانے کی تلاش میں ہاتھی کہیں جاتا ہے تو غول بنا کر، یعنی جھنڈ بنا کر چلتا ہے۔ ان کے غول کا بھی ایک سردار ہوتا ہے، غول میں قبیلے کا سردار سب سے آگے چلتا ہے، بچے اور ہتھنیاں اس کے پیچھے، اور دوسرے ہاتھی سب سے پیچھے چلتے ہیں۔ ہاتھی گہرے پانی میں ڈبکیاں لگانے اور نہانے کا بھی بہت شوقین ہوتا ہے۔ ڈبکیاں لگانے یعنی پانی میں جس طرح انسان تیرتا ہے تو تیرتے اندر گھس جاتا ہے، اسی طرح ہاتھی بھی گہرے پانی میں ڈبکیاں لگانے اور نہانے کی بہت شوقین ہوتا ہے۔ ہاتھی کے مرنے کے بعد لوگ اس کے دانت لے جاتے ہیں۔ دیکھو، ہاتھی ایک ایسا جانور ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی دانت کام آتے ہیں۔ تو ہاتھی کے مرنے کے بعد اس کے دانت لے جاتے ہیں، لوگ اس کے دانت لے جاتے ہیں اور بڑی بھاری قیمت میں بیچتے ہیں۔ زندگی میں اس سے فائدہ لیا ہی، ہر 2 سال پہ اس کے دانت کاٹ کر کے اس کا کنگھی وغیرہ بنتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد لوگ اس کے دانت لے جاتے ہیں اور بڑی بھاری قیمت میں بیچتے ہیں۔ ہاتھی دانت کے بہت سی خوبصورت چیزیں بنتی ہیں جنہیں شوقین لوگ ہاتھ خرید لیتے ہیں، یعنی جیسے دکھا بس ویسے ہاتھ شوقین جو ہوتا ہے، انسان کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو ہاتھی کے دانت کے بہت ساری سامان بنی ہوئی، جیسے کنگھی وغیرہ، ڈبہ وغیرہ بنتا ہے، بہت ساری چیزیں
تو شوقین ہے ہاتھی کے دانت کا، لے لیا، خرید لیا فوراً۔ دیکھو اس لیسن میں جو مشکل بتایا ہے کیا تھا؟ چڑیا گھر مطلب جانوروں اور پرندوں کو پالنے کی جگہ، سونڈ مطلب ہاتھی کو آگے کا حصہ جس سے وہ بہت سے کام لیتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سونڈ، انگریزی میں ٹرنک۔ لٹھے یعنی شہتیر، ٹہنیاں مطلب ڈالیا، قیمتی مطلب زیادہ قیمت والی چیز کو، محاوت ہاتھی کو چلانے یا ہانکنے والا، ہاتھی کو چلانے یا ہانکنے والا۔ شان و شوکت یعنی جاہ و جلال، آن بان۔ جلوس بہت سے لوگوں کا کسی خاص موقع پر اکٹھے ہو کر بازاروں سے گزرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جلوس۔ شان و شوکت، جاہ و جلال۔ سدھانا یعنی جانور کو تربیت دینا، سدھانا کے معنی کیا ہو؟ سدھانا یعنی جانور کو تربیت دینا، سکھا دینا۔ یادداشت، یاد رکھنے کی قوت یعنی میموری۔ احتیاط معنی محتاط، ہوشیار رہنے کی حالت۔ غول معنی گروہ۔ سردار، سرگنا، شوقین، کسی چیز کا شوق یا اس میں گہری دلچسپی رکھنے والا۔ خوب یعنی اچھا، زیادہ۔ بہت اچھا سبق تھا۔ یہ ہاتھی بھی اللہ کے کن ہے، مخلوق ہے۔ اس مخلوق سے ہمیں اور آپ کو سبق لینی چاہیے۔ جب آپ کو کبھی ایگزام وغیرہ میں کہا جائے ہاتھی کے اوپر کوئی مضمون لکھیے تو آپ کو یہ لکھنا مضمون این ایلیفینٹ، اس کے بعد یہ ساری چیزیں کر دینا، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھا سے یاد کیجیے گا۔